مادانی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے دیے مادانی پھول، ایک دلچسپ سلسلے کو اختصار کے ساتھ یوں تیار کیا گیا ہے۔ کئیوں کو رزق ملتا ہے مگر بیچارے بڑی تکلیف کے ساتھ رزق کماتے ہیں، 2-3 سال تک ان کا پاسپورٹ دوسروں کے پاس ہوتا ہے، گھر میں موت ہو جائے، خوشی آئے، غمی آئے، وہ آ نہیں سکتے، 11 بجے تک ان کی دوڑیں لگی رہتی ہیں، پتہ ہے کہ وقت نہیں دیں گے تو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ سیٹھ حضرات یہ بعض اوقات ان کا ایک اپنا نیچر ہے، میں اب ان کے نیچر پر بہت زیادہ تبصرہ کیا کروں، ایک نیچر ہوتا ہے کمانے والے کا کہ کام 2 آدمیوں کا ہے، لیکن چونکہ بے روزگاری ہے 10 ہزار روپے کے 2 آدمی رکھنے کے بجائے وہ 15 ہزار کا ایک آدمی رکھ لیتے ہیں۔ ایک آسان رزق ہو تو بندہ عصر سے مغرب آ کر بیٹھ کر کوئی دعا کر لے گا، افطار کے وقت دعا کر لے گا، تسلی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرے گا، تسلی کے ساتھ نماز پڑھے گا، آئے گا تو کچھ قرآن کی تلاوت بھی کر لے گا، پھر مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے یا کوئی اور عبادت کرنی ہے تو وہ کر لے گا، پھر تسلی کے ساتھ سو جائے گا، اٹھ کر تہجد کی نماز، پھر سحری، روزہ بھی اس کے لیے تھوڑا سا ایک یوں آسانی مہیا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے، بندے کو چاہیے کہ اس کی رضا پر راضی رہے۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ مسقط سے عرض کر رہا ہوں، یہاں عربوں میں صحابہ کرام پر فلمیں بنتی ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی مشابہت پہ فلمیں بنتی ہیں، کیا یہ فلمیں دیکھنا جائز ہیں؟ اس طرح کی جو فلمیں ہیں ان میں کئی شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات کی ہو تمثیل بیان کی جاتی ہے۔ اسلام کی ان مقدس ہستیوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا یہ ان مقدس ہستیوں کی تعظیم اور تکریم کے خلاف ہے، ان کا دیکھنا درست نہیں ہے، اور پاک و ہند کے علماء اس طرح کی فلموں کی ممانعت کا فتویٰ پہلے جاری کر چکے ہیں۔ بعض والدین اپنے بچوں کو اس انداز سے ان کی پرورش نہیں کرتے، ان کی ہر اچھی بری خواہش کو بغیر کسی حکمت عملی کو سامنے رکھے پورا کرتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کو درخت سے باندھا گھر میں، اور درخت سے باندھنے کے بعد اس نے ڈنڈے سے باپ کو مارنا شروع کیا۔ ماں بچانے کے لیے آئی اپنے شوہر کو تو اس نے ماں کو بھی مارنا شروع کیا۔ کاش یہ جیتے جی اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے ان کو راضی کر لیں۔ اب تو اگر قانون بھی نہیں چھوڑے گا اگر یہ ہاتھ میں آ گیا تو۔ سلیقہ مند اولاد ہوتی ہے ماں باپ سے اپنی آواز بھی بلند نہیں ہونے دیتی۔ دعوت اسلامی والے انشاءاللہ ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، ماں باپ کو انشاءاللہ یہ امن کے، عافیت کے، راحت کے جھولے جھلائیں گے انشاءاللہ۔